وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. النساء 159. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. ناظرین و سامعین، دین بھلائی ہے. ہمارے اس سلسلے کا یہ نواں محاضرہ ہے، یہ نواں لیکچر ہے جس کا عنوان ہے شہادات قرآن بر حیات عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآنی شہادات کی ترتیب ملاحظہ ہو. اولاً ارشاد ربانی ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. سورہ نساء آیت نمبر 159. اس کا اردو ترجمہ یوں ہے: اہل کتاب میں سے ہر شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ضرور بضرور ان پر ایمان لے آئے گا اور وہ روز قیامت ان پر گواہ ہوں گے. نمبر 2، حضرت عیسیٰ ہی کے بارے میں یہ قرآنی صراحت سورہ آل عمران میں ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. آل عمران کی یہ 46 آیت ہے. اس کا اردو ترجمہ یہ ہے اور وہ لوگوں سے کلام کرتا ہے ماں کی گود میں اور ادھیڑ عمر میں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے یہ وصف بیان کیا کہ ایسا ان کے ساتھ ہوگا. نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام نامی کے ذکر کے بعد یعنی سورہ زخرف میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بنا کے پیش کیا، تو آخر میں قرآن یہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. یہ آیت نمبر 61 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے اور یقیناً وہ یعنی ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی پختہ علامت ہے، تم ہرگز اس میں شک نہ کرو اور میری اتباع کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. پھر چوتھے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہود کے زعم باطل کے رد میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے ثبوت میں اور ان کے قتل و صلب کی نفی کا جہاں ذکر ہے، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے
وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اور ان کا یہ قول، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان پہ جو اللہ کا غضب نازل ہوا اس کے اسباب کا ذکر فرمایا تو یوں ذکر کیا، اور ان کا یہ قول بھی، یعنی یہ بھی اللہ کے غضب نازل ہونے کا سبب بنا۔ کیا قول تھا ان کا؟ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کیا ہے جو اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ نہ انہوں نے انہیں قتل کیا نہ انہوں نے انہیں سولی پر لٹکایا، بلکہ ان کے لیے اس میں مشابہت کر دی گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو امر یقینی بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا نہ سولی پر لٹکایا، بلکہ کیا ہوا؟ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقیناً انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پھر نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کی طرف سے جو حفاظت کا بندوبست اللہ نے فرمایا اس کا ذکر یوں کیا وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 ہے۔ اور جب میں نے بنی اسرائیل کو آپ سے روکے رکھا، جب آپ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو ان میں سے کافروں نے کہا یہ تو محض کھلا جادو ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنی اسرائیل کو روکے رکھنا کہ وہ حضرت عیسیٰ تک نہ پہنچ سکیں، یہ بھی ان کی حیات کی ایک دلیل ہے۔ پھر 6 آیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی خصوصی نعمت فرمائی وہ ان کی توفی ہے، وہ ان کا رفع ہے اور ان کی تطہیر ہے۔ اس بارے میں قرآن حکیم کا یہ ارشاد ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں پورے طور پر لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے ان لوگوں سے جو کافر ہے پاک کرنے والا ہوں۔ پھر 7ویں درجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی قرآن میں یوں وارد ہے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 117 ہے۔ اور جب تو نے مجھے پورے طور قبضہ میں لے لیا تو تو ہی ان پر نگران رہا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ پھر 8ویں درجے میں باری تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے 8ویں نمبر پر هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ وہ ذات ایسی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے چاہے مشرک اسے ناپسند کریں۔ پھر نمبر 9 اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، سورہ اسراء آیت نمبر 8۔
قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، اور تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹ جائیں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ پھر نمبر 10 باری تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، مائدہ کی 110 آیت ہے۔ اور میں نے تجھے کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دی۔ تو یہ جو ہم نے 10 آیتیں ترتیب دی ہیں، یہ اس لیے کہ انہیں ہم نے شہادات قرآن بر حیات عیسیٰ علیہ السلام کے عنوان سے اختیار کیا ہے۔ لہذا امت مسلمہ کا ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ تاحال زندہ ہیں، تاحال ان کی موت واقع نہیں ہوئی۔ واقع کب ہوگی؟ جب وہ آسمان سے اتر کر اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اپنی عمر پوری کریں گے، پھر ان کی مقررہ اجل پر ان کی وفات آئے گی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ خاتم الشرائع ہے جو خاتم النبیین پہ نازل ہوا۔ اس کی آیات ادلہ قطعیہ ہیں، وہ پوری وضاحت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو بیان کرتا ہے۔ قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ احادیث نبویہ بھی اس باب میں حد تواتر معنوی تک پہنچ چکی ہیں۔ اپنے اس محاضرہ میں ہم حیات عیسیٰ علیہ السلام قرآنی آیات کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ پہلی قرآنی دلیل حیات عیسیٰ میں باری تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، نساء 159۔ اردو ترجمہ: اہل کتاب میں سے ہر شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ضرور ان پر ایمان لے آئے گا۔ یعنی کوئی شخص ایسا نہ پایا جائے گا اہل کتاب میں سے اس دنیا میں مگر وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہو جائے گا، اور حضرت عیسیٰ روز قیامت ان پہ گواہ ہوں گے۔ اب ہمارا اس آیت قرآنی سے وجہ استدلال یوں ہے کہ اس آیت میں صراحت اور پوری وضاحت سے اس امر کو باری تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تاحال واقع نہیں ہوئی۔ نیز اس امر کو بھی بتا رہی ہے یہ آیت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے قبل ایسے وقت کا آنا ضروری ہے کہ جس میں جملہ اہل کتاب دائرہ ایمان میں داخل ہوں۔ اس آیت کا مضمون نہایت ہی آسان ہے، اسے سمجھنے کے لیے کسی دقیق علم یا گہرے مطالعہ کی حاجت نہیں، نہ ہی بہت علم و معرفت کی کوئی ضرورت ہے۔ یہ امر بالکل واضح ہے، بدیہی ہے کہ چونکہ جمیع اہل کتاب، اس کائنات میں پائے جانے والے اہل کتاب تاحال دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے واقع ہو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اہل کتاب کا بلا ایمان مرنا اور اس کا مشاہدہ کرنا مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی، قادیانی ہو یا غیر قادیانی، سبھی اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ دنیا میں اہل کتاب فوت ہو رہے ہیں اور وہ دائرہ ایمان سے خارج ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی
اس نص قرآنی کے مطابق یہ کھلی اور واضح دلیل ہے۔ یہاں پہ قادیانی زعم باطل اور اس کا ایمانی جواب، ہم ان دو امر کو بھی بیان کرنا مناسب جانتے ہیں۔ کوئی قادیانی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اہل کتاب لوگ تو مرتے وقت دائرہ ایمان میں داخل ہو کر ہی مرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں ماننا لا ينفع نفسا ایمانها، جس میں کسی جان کو اس کا ایمان نفع نہ دے، اس کی کوئی عبرت اور اعتبار نہیں، جبکہ متکلم کلام اور اعلان کی استطاعت ہی نہ رکھے تو ایسا ایمان شریعت میں معتبر نہیں۔ لہذا قرآن حکیم کی اس آیت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا حال حیات ہیں، جب وہ قرب قیامت نازل ہوں گے اور ان تمام خدمات کو سر انجام دے دیں گے جن کی تفاصیل احادیث مبارکہ میں مذکور ہیں اور اہل اسلام انہیں جانتے ہیں، اور من جملہ ان کے اس عالم کے احوال شر سے خیر میں بدل جائیں گے، خوف امن میں بدل جائے گا، بدحالیاں خوشحالیوں میں بدل جائیں گی، برکات عام ہو جائیں گی، پھر ان کی اجل آنے پر ان کی وفات ہوگی۔ اب یہ تو پہلی آیت کے بارے میں تھا جو ہم نے عرض کر دیا۔ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دوسری قرآنی دلیل ارشاد باری تعالی ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ وہ جو ماں کی گود میں لوگوں سے بولتے رہے، اور ایسے ہی وہ ادھیڑ عمر میں بھی بولیں گے۔ تو اس آیت میں باری تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جن حقائق کا ذکر فرمایا وہ یقیناً حقائق ثابتہ ہیں۔ ان میں سے پہلا امر یہ ہے کہ وہ ماں کی گود میں لوگوں سے ہم کلام ہوں، اور یہ امر واقع ہو چکا جب حضرت مریم نے لوگوں کو کہا کہ تم اس بچے سے پوچھو اے مریم یہ کیسے پیدا ہو گیا، تو ان کی طرف اشارہ کیا تو قال انی عبد اللہ۔ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام پر جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد طعن ہوا تو آپ نے بحکم ربانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا، اور لوگوں کو یہ امر عجیب بھی لگا اور کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ قرآن حکیم نے اس قصے کا نقشہ پورا کھینچا، ان حقائق کو ثابت کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے ماں کی گود میں کیسے باتیں کریں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں گویا ہوئے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ حضرت عیسیٰ فرمانے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے جہاں بھی ہوں مبارک قرار دیا، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تادم حیات وصیت فرمائی۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزانہ طور پر ماں کی گود میں ہم کلام ہونا جو واقعہ ہو چکا ہے۔ قرآن حکیم نے اسے نقل بھی فرما دیا اور اس کے واقعہ ہونے کی تصدیق بھی کر دی۔ اب دوسری خصوصیت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن حکیم نے اس آیت میں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا اس میں بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے
کہ وہ ادھیڑ عمر میں گفتگو کریں گے. اتنی عمر میں اتنے سال گزر جائیں ان کی عمر کو، اس عمر میں جس میں دیگر کوئی شخص ہم کلام نہ ہو سکے. تو یوں حضرت عیسیٰ کا اس عمر میں ہم کلام ہونا یہ خرق عادت ہو، خلاف عادت ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بحالت رفع، بحالت توفی گفتگو فرمانا یہ ان کی خصوصیت نہیں کہ اس عمر میں تو تمام لوگ بولتے ہیں. نہ ہی قادیانیت کے زعم کے مطابق کہ جی 120 برس کی عمر میں حضرت عیسیٰ کی وفات ہو گئی اور اس وقت وہ باتیں کرتے تھے، یہ بھی کوئی ان کی خصوصیت ثابت نہیں ہو سکتی. ہاں، پیدائش سے ایک شخص سینکڑوں برس بعد، 1000 نہیں 2000 اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر جائے، سینکڑوں برس گزر جائیں، اس دنیا میں آسمان سے دوبارہ نازل ہوں اور پھر ان کا گفتگو کرنا، یقیناً یہ ایک خرق عادت امر ہے جو عام لوگوں کے برخلاف ہے. یہ معجزانہ گفتگو ہے اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے. اگر بزعم قادیانیت حضرت عیسیٰ کی وفات ہو چکی تو پھر یہ خصوصیت ان کی کیسے ظاہر ہوئی، کب ظاہر ہوئی؟ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ کی خبر جھوٹی ہو سکتی ہے؟ اگر اس سے مراد ان کا ادھیڑ عمر یا 120 برس کی عمر میں گفتگو کرنا ہے تو بہت سے لوگوں نے اس سے زیادہ عمر پائی اور وہ آخری دم تک گفتگو کرتے رہے اور آج بھی ہیں. لہذا اس آیت کریمہ کو مذکورہ تعویل جو قادیانیت نے کی اس پہ حمل کرنا کئی وجوہ سے باطل ہے. اولاً یہ کہ حضرت عیسیٰ نے توفی کے وقت گفتگو فرمائی، اس عمر میں گفتگو کرنا جو 30 سے چند سال اوپر ہو کوئی حضرت عیسیٰ کی خصوصیت نہیں بن سکتی. نمبر 2، اس عمر میں گفتگو کرنا خلاف عادت، خرق عادت، معجزانہ طور پر نہیں. ثالثاً اسے معجزہ یا خرق عادت کہنا یہ تو لغو حکم ہے، یہ تو استہزاء ہے. باری تعالیٰ کا کلام اس سے منزہ ہے. اس لیے حق اور سچ اور ثابت وہی امر ہے جو مسلم امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت آسمان سے اس دنیا میں نازل ہوں گے اور ان کی ولادت پر سینکڑوں بلکہ ہزاروں برس گزر چکے ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے. ابھی حضرت عیسیٰ کی ولادت کو کتنے سال ہوئے؟ آج کیا تاریخ ہے عیسوی؟ ہم اس وقت 2016 میں ہیں. کون سے مہینے میں ہیں؟ یعنی 26 فروری میں ہے، دوسرے مہینے میں. تو اب 2016 اور پھر دوسرا مہینہ اور 26 دن گزر گئے، حضرت عیسیٰ آسمان پہ ہیں. اب کب وہ نازل ہوں گے؟ تو اس عمر میں گفتگو فرمانا یقیناً یہ اس آیت کی تفسیر ہوگا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. ادھیڑ عمر میں ان کا گفتگو فرمانا اس وقت متحقق ہوگا. تو لہٰذا یہ آیت قرآنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر دوسری دلیل ہے. اپنے اس حلقے کو اور اس نشست کو ہم ان 2 قرآنی آیات کو بطور حیات عیسیٰ علیہ السلام کی دلیل کے ذکر کے ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.